مولانا خالد بانوی صاحب آپ سے ہم کلام ہونے جا رہے ہیں. بڑی ماشاءاللہ دانشور، بڑی مفکر اور فلسفی، ہم ان سے استفادہ کرتے رہتے ہیں درمیان میں بھی. آج ان کے یہاں اسی لیے ضرورت دی گئی ہے کہ ان کے خیالات سے ہم لوگ روشنی حاصل کریں انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. محترم حاضرین کرام، مولانا استفاء الحسن صاحب کی تقریر میں بیت الحکمہ کے مقاصد اور اس کے ابعاد بڑے تفصیل کے ساتھ ہمیں معلوم ہوئے. یقیناً یہ بڑا عظیم مقصد ہے، وقت کی ضرورت ہے، اور اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اس مقصد کے لیے امت سے ایسے افراد پیدا فرمائے جو نونہالوں کی تعلیم و تربیت کے لیے مفید ہوں. ملک کے دوسرے صوبوں میں تو الحمدللہ نئی نسل کی تربیت کے لیے، ان کی علمی رجحان کے لیے بڑی محنتیں ہو رہی ہیں، لیکن افسوس یہ ہے کہ ہمارا صوبہ بچوں کی تربیت کے سلسلے میں اس میں جس فکر مندی کا اظہار ہونا چاہیے، فکر مندی ہونی چاہیے، ہمارے صوبے میں اور قرب و جوار کے صوبوں میں عام طور سے فکر مندی نظر نہیں آتی جو ہونی چاہیے. اللہ رب العزت ہمارے اس خواب کو شرمندہ تعبیر کرے اور ہمیں استقامت عطا فرمائے. خیال، کسی اچھے خیال کا کسی ذہن میں آ جانا، کسی ایسے فکرے کا اچھے ذہن میں آ جانا، یقیناً یہ بڑی کامیابی ہے. اور دوسری بڑی کامیابی یہ ہے کہ ہم اس راہ میں عملی طور پر اقدام کر رہے ہیں. لیکن سچی بات یہ ہے کہ صرف خیال کا پیدا ہونا اور اس راہ ہمیں چند قدم اٹھا لینا یہ ہماری منزل نہیں ہے. بسا اوقات خیال اچھا ہوتا ہے، جذبہ بھی اچھا ہوتا ہے، لیکن استقامت کی دولت اگر ہمیں حاصل نہیں ہوتی ہے تو اچھے اچھے خواب بھی اپنی منزل تک پہنچنے سے پہلے تک توڑ دیتے ہیں. بڑے اچھے جذبات بھی جن سے بڑی امیدیں بسا اوقات وابستہ ہوتی ہیں، ان میں ہمیں وہ کامیابی نہیں مل سکتی ہے جو ملنی چاہیے. تو اچھے خیال، اچھے فکر کے ساتھ ضرورت ہوتی ہے استقامت کی، پائیداری کی. اور عام طور سے ہماری امت پائیداری کے سلسلے میں بڑی پیچھے ہے. بہت سے عملی تجربات موجود ہیں جو ابتدا میں جن سے ہمارے علماء نے، ہمارے صلحاء نے اور امت نے بڑی امیدیں وابستہ کی، اور یوں محسوس ہوا کہ شاید تعلیمی بیداری کے سلسلے میں امت میں وہ سنگ میل ثابت ہوں گے، بڑا انقلابی کارنامہ انجام دیں گے. لیکن چند سال کے بعد ایسے مراحل ان کے سامنے پیش آئے، بعض پریشانیاں داخلی اعتبار سے بسا اوقات پیدا ہوئی کہ جو کام ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہو سکا، اور جو خواب ہمارے علماء نے، بزرگوں نے دیکھا تھا وہ نہیں ہو سکا. اللہ رب العزت سے استقامت کی دعا بھی کرتے رہنا چاہیے. اور اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوتی مشن میں، تعلیمی مشن میں، بلکہ یوں کہہ لیجیے کہ انبیاء کی تعلیمی اور دعوتی مشن میں عام طور سے جو تعلیم ملتی ہے اور تلقین اس بات کی جاتی ہے کہ استقامت کی دعا بھی کریں اور استقامت اختیار کرنے کی خود اپنے آپ کو بھی تلقین کریں، اپنے آپ کو بھی لگائیں استقامت پر، اور امت کا مزاج بھی بنائیں. اللہ کے رسول کو حکم دیا گیا وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ. استقامت ہی سے در حقیقت انقلاب برپا ہوتا ہے. استقامت اگر نہ ہو
تو پھر وہ انقلاب نہیں ہوتا جو انبیاء کی دعوت کا، ان کے مشن کا خاصہ ہے. اور اسی لیے احادیث میں الفاظ ملتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیر العمل ما دام علیہ صاحبہ، سب سے بہتر عمل وہ ہے جس میں دوام، اور دوام جب تک نہیں پیدا ہوتا، جذبہ جب تک باقی بالکل تازہ ہر وقت رہے، مشن پر انسان لگا رہے، تب بہت جلد انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ نتائج ہمارے سامنے آنے لگتے ہیں. تو ہمیں ایسے موقع پر سابقہ تجربات سے بھی اس میدان میں ہوئے ہیں، ان سے فائدہ اٹھانے کے ساتھ ساتھ خود یہ ارادہ کرنا چاہیے کہ انشاءاللہ دائمی طور پر اور استقامت کے ساتھ، پوری جرأت کے ساتھ تمام مخالفتوں کا سامنا کرتے ہوئے، حالات اگر ایسے پیدا ہو رہے ہیں تو ایسے موقع پر اخلاص کا دامن تھام کر ہم اس کام کو کرتے رہیں، تاکہ نونہال جو ابھی چھوٹی عمر کے ہیں آئندہ انشاءاللہ وہ تعلیمی اعتبار سے، ثقافتی اعتبار سے اور علم و حکمت کے اعتبار سے امت کا عظیم اثاثہ ثابت ہوں گے، اور مستقبل میں امت کو ان سے کچھ حاصل ہو سکے گا. اس میں ان چیزوں کا بھی خیال کرنے کی ضرورت ہے جو بچوں کی سطح کے مطابق بھی ہو، ان کی تربیت اور وہ مواد، وہ لٹریچر جو ان کی سطح، ان کی نفسیات کے مطابق ہو، اس کا بہت باریک بینی کے ساتھ علماء کی نگرانی میں اس مہم کو سر انجام دینے کی ہمیں انشاءاللہ کوشش کرنی ہے. اللہ رب العزت اس کام کو کرنے والوں اور اس عظیم ترین مقصد کے بارے میں جن کے ذہن میں خیال آیا، ان کے اس خیال کو قبول فرمائے، انہیں استقامت نصیب فرمائے، اور آئندہ مرحلوں میں اللہ ان کا شریک حال ہو اور اللہ کی مدد اور نصرت اس کے ساتھ ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.